وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، پس وہ جمع کر دیے جائیں گے، یا پھر فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ روک لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے جو دشمن ہوں گے ان کو جمع کیا جائے گا۔ تو دشمنوں سے مراد کافر مشرک جو ہیں وہ لوگ ہیں، تو آگ کی طرف ان کو جمع کیا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس کا معنی بھی جمع کرنا بھی ہے، اور ایک اس کا معنی ہے کہ ان کو روک لیا جائے گا، اور ایک اس کا معنی ہے کہ ان کو الگ الگ تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اول سے لے کر آخر تک، تو یا پھر جیسے جیسے ان کے جرائم ہوں گے ان جرائم کی نسبت کی طرح سے اس کی وجہ سے ان کے الگ الگ گروپ بنا دیے جائیں گے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ ایک نسل کو جو پہلی تھی اس کو اور دوسری نسل کو آنے تک دونوں کو روک لیا جائے گا، یعنی جو اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہے پہلی نسل، تو پہلی نسل دوسری کو روکا جائے گا پہلی نسل کے آنے تک، تاکہ جو انہوں نے کام رسوم و رواج چھوڑے تھے تو یہ پیچھے آنے والے جو وہ کام کرتے رہے ہیں، تاکہ ان کو ان کا حصہ دیا جائے گناہ سے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کام کی بنیاد رکھے گا تو اس کے اوپر جو لوگ پھر قیامت تک کام کریں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا اس کو ملے گا جس نے سب سے پہلے نیکی کا کام کیا۔ اسی طرح جس نے برائی کا کام سب سے پہلے کیا تو اس سے دیکھ کر جتنے لوگ قیامت تک کریں گے جتنا گناہ ان کو ملنا ہے اتنا اس کو ملے گا جس نے سب سے پہلے بنیاد رکھی تھی برائی کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو روک کر رکھیں گے تاکہ جو پہلے ہیں وہ بھی آ جائیں، ان کو بھی ان کا حصہ ملے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، کیونکہ یہ ان کے پیچھے چلتے رہیں۔ اور کفار کا تو یہ عقیدہ یہی تھا نا، وہ کہتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جو اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ تو آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جن کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی جو ہمارے بڑے کرتے رہے ہم تو وہی کریں گے۔ تو کیا وہ پاگل تھے معاذ اللہ، یا وہ نہیں سمجھتے تھے؟ اب تم زیادہ پڑھ گئے ہو یا تم زیادہ سمجھ گئے ہو، تو ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف ہانکا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر ان کو روک دیا جائے گا، یا پھر ان کو الگ الگ تقسیم کر دیا جائے گا، یا پھر ان کا سب کا اجتماع کر دیا جائے گا، یعنی سب کو ایک جگہ کر دیا جائے گا۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس یعنی جہنم کی آگ کے پاس، تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، جو تھے وہ کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ مجرم اللہ کے دشمن جو ہیں آگ کے پاس آ جائیں گے، یعنی ان کو ہانک کر آگ کے پاس جمع کر دیا جائے گا، تو پھر ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں یعنی چمڑے وہ گواہی دیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب مشرکین جو ہیں وہ انکار کر دیں گے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں نا، تو وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو رب کے ساتھ شرک کرتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ صریح انکار کر دیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی گواہی اور جو فرشتوں کی گواہی تھی جب اس کا انکار کر دیں گے، کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، تو پھر ان پر ان کے جسم کی گواہی پیش کی جائے گی کہ چلو تم اللہ کی گواہی نہیں مانتے، تم کیا کرتے رہے ہو، جو یہ کرامن کاتبین نے لکھا ہے تمہارے تم اس کو بھی نہیں مانتے، تو چلو اب تمہارے اوپر ہی گواہی ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے علیحدہ، ایک کان کا اور ایک آنکھ کا، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے کھالوں کا۔ تو انسان کے جسم میں خواص خمسہ ہیں، 5 ہیں یعنی خواص، ان میں سے ایک کان ہیں اور دوسری آنکھیں ہیں
اور تیسرے نمبر پر انسان کا وجود ہے، تو چوتھے نمبر پر ہے زبان اور پانچویں نمبر پر ہے ناک۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو کہتے ہیں خواص خمسہ۔ اگر ان کے علاوہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ اگر بندہ کانوں سے سن کر کہے تو پھر وہ علم غیب نہیں ہوتا، آنکھوں سے دیکھ کر کہے تو وہ نہیں ہوتا، اسی طرح ہاتھ کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ پکڑ کے دیکھے یا چل کے دیکھے تو پھر وہ علم غیب نہیں، اسی طرح سونگھ کر بتائے تو وہ علم غیب نہیں، زبان سے چکھ کر بتائے تو وہ علم غیب نہیں۔ ان 5 کے علاوہ جو ہوگا پھر اس کو کہیں گے اس کو علم غیب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے جو کان ہے، جو ان کے ساتھ جو انہوں نے سنا ہوگا اس کی گواہی پیش کریں گے، یعنی کان کہیں گے ہمیں یہ اللہ فلاں جگہ سے لے گیا یا فلاں جگہ پہ ہم پہنچے، ادھر اس نے یہ باتیں سنی، چغلی، غیبتیں، گانے، قوالی، جو بھی ہے، گند جو ہے، یہ گواہی دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے ہمارے ساتھ اس نے فلاں فلاں چیزیں کو دیکھا، گندی چیزوں کو، غیر محرم عورتوں کو، یا اور بھی جو بھی چیزیں ہیں اللہ کی حرام کردہ۔ تو اب تیسرے نمبر پر ہے جو کھالیں ہیں، انسان کا جو جسم ہے، وجود ہے، وہ گواہی دے گا۔ تو باقی 2 چیزیں جو ہیں زبان اور ناک، اس کو اللہ نے اسی میں جمع کر دیا ہے جلود میں، کیونکہ زبان بھی ایک گوشت کا حصہ ہے، اور اتنی دیر تک انسان کوئی چیز کو بتا نہیں سکتا جب تک زبان کے ساتھ اس کو لگائے گا نہیں۔ تو اسی طرح ناک ہے، جب تک ناک کے ساتھ کسی چیز کو رگڑے گا نہیں، ناک کے ساتھ لگائے گا نہیں تو بتا نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ جلود میں، چمڑوں میں، یہ دونوں چیزیں بھی اللہ نے داخل کر دی۔ تو گویا کہ 3 چیزیں جو تھیں وہ چمڑوں میں آ گئیں، کھالوں میں آ گئیں، اور 2 چیزیں اللہ نے الگ بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو وہ کام کرتے تھے، یعنی ان 5 خواص خمسہ سے جو انسان کرتا رہا ہے، کانوں سے سنتا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھتا رہا ہے، پاؤں کے ساتھ چلتا رہا ہے، یا ہاتھوں کے ساتھ رشوت کا مال پکڑتا رہا ہے، غلط فیصلے کرتا رہا ہے، لوگوں پہ زیادتی کرتا رہا ہے، زبان کے ساتھ جو بولتا رہا ہے، یا ناک کے ساتھ جو سونگتا رہا ہے، یہ سب چیزیں اس پہ گواہی دیں گی۔ اب جب دشمنوں کے خلاف یہ ان کے چمڑے گواہی دیں گے، ان کے یہ وجود کے اعضاء گواہی دیں گے، تو پھر وہ مجرم کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہیں گے اپنے چمڑوں کو، اپنی کھالوں کو کہ تم کیوں ہم پر گواہی دیتے ہو۔ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي، وہ کہیں گے ہمیں بلا لیا ہے اس اللہ نے، أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس نے بلا لیا ہے ہر چیز کو اور اس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار، اور تم اسی کی طرف دوبارہ لٹائے جاؤ گے۔ تو اب جسم جو ہے، وجود جو ہے، وہ بول کر کہے گا کہ بھائی ہمیں کیا کہتے ہو، ہمیں تو اس ذات نے بلا لیا جس نے ہر چیز میں قوت گویائی کو رکھ دیا۔ تو جس مالک نے تمہارے اتنے بڑے جسم وجود کے اندر ایک گوشت کے لوتھڑے کو، ٹکڑے کو اللہ نے قوت گویائی رکھی تھی، تو آج اسی اللہ نے کانوں میں بھی رکھ دی ہے، اسی اللہ نے آنکھوں میں بھی رکھ دی ہے، اسی اللہ نے پاؤں میں رکھ دی ہے، ہاتھوں میں رکھ دی ہے، تو ہمیں کیا کہتے ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن بیت اللہ کے قریب، مکہ جو ہے مکرمہ ہے، بیت اللہ کے قریب 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 2 قریشی تھے اور ایک ثقفی تھا۔ تو ان میں سے ایک جو کہنے لگا کہ بھائی کیا کل قیامت کے دن ہمارے جسم جو ہیں وہ گواہی دیں گے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کل گواہی ہوگی؟ ایک کہنے لگا ہاں بھائی، جو ہم بولتے ہیں نا، ظاہر جو ہے وہ گواہی دے گا، تو جو چھپا ہوا ہے وہ گواہی نہیں دے گا، یعنی جو بولتے ہیں وہ ہوگی، جو اندر ہے وہ نہیں ہوگا۔ تیسرا کہنے لگا نہیں بھائی، جو تم کرو گے وہ بولے گا، بولو یا نہ بولو، سری ہو یا جہری ہو، چھپا ہو یا ظاہر ہو، وہ گواہی دے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ انکار کریں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے وہ گواہی دے گا۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا یہ
حکم ہوگا تو پھر انسان کا یہ جسم جو ہے وہ گواہی پیش کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اسی کی طرح تم دوبارہ لٹائے جاؤ گے۔ تو جس اللہ نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان گوشت جو تھا زبان کا اس کو بلا لیا، تو آج تو پھر تمہارے باقی اعضاء سب کچھ موجود ہیں، تو وہی اللہ تم کو دوبارہ بھی واپس لٹا لے گا۔ تو اس لیے مین جو بات ہے بار بار جو ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یہ مین جو ہے بات وہ عقیدہ آخرت ہے کہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے میں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا میں نے حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر انسان بچے گا گناہوں سے۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہی نہیں وہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے انسان کے جو جس پہ رہ رہا زمین پہ یہ بھی گواہی دے گی، جو کرامن کاتبین دو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں یہ گواہی دیں گے، اللہ خود گواہی دے گا اور انسان کا نامہ اعمال گواہی دے گا۔ آخر کار جب مجرم سب سے انکار کریں گے تو پھر انسان کا اپنا جسم گواہی دے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا میری امت پہ آئے گا کہ جب بندہ صبح اپنے گھر سے نکلے گا کام کاج کے لیے کہیں بھی جائے گا، تو جب رات کو واپس اپنے گھر لوٹے گا تو اس کی جو بیوی ہے جو کچھ اس نے اس کے بعد کیا ہوگا اس کا ران بول کر بتائے گا کہ تیرے بعد تیری بیوی نے یہ کام کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بگیاڑ بولتے تھے، پتھر بولتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلا سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ حشر کے دن ہوگا مجرموں اور باغیوں کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔